چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے آر لا ایسوسیٹس اور میں ہوں ملک علی رضوان۔ آج ہم بات کریں گے جبری یا زبردستی کے نکاح کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، صحیح نکاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ دلہا اور دلہن دونوں کی آزادانہ اور بلا جبر رضامندی ہو۔ نکاح کے وقت حاصل کی گئی رضامندی دھوکہ، فریب، ناجائز دباؤ، غلطی یا غلط فہمی کی وجہ سے نہ ہو، اور رضامندی دینے والے کو پتہ ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے اپنے رضامندی ظاہر کر رہا ہے اور اس کے نتائج سے بھی واقف ہو۔ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو بچپن کی شادی یا زبردستی کی شادی مسلم نکاح کے لوازمات کو ہی پورا نہیں کرتے، تو پھر اس کے وجود میں آنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ پاکستان میں نکاح شادی بارے رائج آئلی قوانین کے تحت نافذ شدہ نکاح نامہ میں آزاد رضامندی کے اظہار کو عملی شکل دینے اور جبر سے بچاؤ کے لیے واضح طریقہ کار موجود ہے۔ نکاح نامہ میں دلہا اور دلہن کو رضامندی کے اظہار کے لیے اپنے دستخط یا انگوٹھے کا نشان نکاح نامہ میں ثبت کرنا ہوتا ہے۔ دلہا اور دلہن کو اختیار ہے کہ وہ اپنا نمائندہ یا وکیل مقرر کرے اور اسے معاملات نکاح کو طے کرنے کا اختیار دے۔ وکیل یا نمائندے کا تقرر دو گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے اور ان کے نام نکاح نامے میں دیے گئے متعلقہ کالموں میں درج کیے جاتے ہیں۔ وکیل یا نمائندے کی تقرری کے بارے میں گواہوں میں واضح فرق ہے۔ دلہا کی تقرری کے گواہوں کی دلہا سے رشتہ داری بارے نہیں پوچھا گیا، لیکن دلہن کی تقرری کے گواہوں کی دلہن سے رشتہ داری کا پوچھا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ دلہن اپنے وکیل کو اپنے گواہوں کی موجودگی میں مقرر نہیں کر سکتی جو کہ اس کے رشتہ دار نہ ہو۔ یہ ایک تحفظاتی قدم ہے کہ کہیں جبراً غیر لوگ جن کو دلہن نہ جانتی ہو ان کی موجودگی میں کسی کا نام دلہن کے وکیل کے طور پر نہ لکھ دیا جائے۔ 2006 میں ایک ایسا ہی مقدمہ سامنے آیا جس میں ایک خاتون نے اپنے دعویٰ میں بتایا کہ اس کے شوہر ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے اغوا کر کے لے گیا تھا اور پھر جبراً زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ جب وہ خاتون بحال ہو کر اپنے والدین کے گھر آئی تو اس آدمی نے اسے بیوی کہنا شروع کر دیا۔ نکاح نامے کا ریکارڈ ظاہر کر رہا تھا کہ لڑکی کا نکاح اس لڑکی کے رہائشی علاقے سے میلوں دور ہوا تھا اور نکاح مسجد میں پڑھایا گیا تھا جہاں دلہن کا کوئی رشتہ دار یا دوست شامل نہیں تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے وہ لڑکی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ اس کا نکاح زبردستی ہوا ہے۔ ایسے مقدمات میں دیکھا گیا ہے کہ عدالت اس بات کو مد نظر رکھتی ہے کہ جن افراد کے نام عورت کے وکیل کے گواہ کے طور پر لکھے گئے ہیں وہ عورت کے رشتہ دار ہیں یا نہیں، اور عورت ان کو جانتی ہے کہ نہیں۔ اگر لڑکی باشعور اور سمجھدار ہو تو اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ ایسا ہی ایک مقدمہ 2001 میں سامنے آیا جب ایک عاقل و بالغ لڑکی کا نکاح اس کے والد نے زبردستی کر دیا۔ اس لڑکی کی مزاحمت کی وجہ سے 2 سال تک اس کی رخصتی نہ ہو سکی، لیکن جب گھر والوں نے جبراً رخصتی کی تاریخ مقرر کی تو اس لڑکی نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے نام خط لکھا۔ اس نے خط میں درخواست کی کہ بیلٹ بجوا کر اس کو برآمد کروایا جائے، ورنہ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کر دیں گے۔ اس لڑکی کے بھائی اور رشتہ دار پولیس میں تھے۔ اس لڑکی نے الزام لگایا کہ اس کے گھر والوں نے صرف چند روپوں کے عوض اس کا نکاح کر دیا ہے۔ جج صاحب نے اس خط کو پڑھ کر سرکاری خرچے پر لڑکی کی برآمدگی کے لیے بیلٹ بجوایا اور بیلٹ پولیس کے ہمراہ لڑکی کو اگلے روز عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ لڑکی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے بیان میں اپنے خط میں لکھے ہوئے سارے واقعات کی تائید کی۔ بعد ازاں اس لڑکی کے والدین، بھائیوں اور ماموں نے تسلیم کیا کہ وہ فیصلہ اس لڑکی کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ لڑکی نے بیان میں کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے، مگر
اس کے گھر والوں کو اس کی مرضی کا خیال نہ رکھا تو وہ دوبارہ اسی عدالت سے رجوع کرے گی۔ لڑکی کے گھر والوں نے اس لڑکی کو گھر لے جانے کے بعد 2 دن ہی بعد زبردستی رخصتی کر دی۔ لڑکی نے دوبارہ عدالت کو خط لکھا جس پر اس لڑکی کو اس کے خاوند کے گھر سے برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے درخواست دی کہ اسے دارالمان میں رہنے دیا جائے۔ عدالت نے سپرنٹنڈنٹ دارالمان کو حکم دیا کہ وہاں پر سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں اور صرف ان افراد کو اس سے ملنے کی اجازت دی جائے جن سے وہ ملنا چاہتی ہے۔ 7 ماہ دارالمان میں رہنے کے بعد اس لڑکی نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا تو فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا۔ اس نے وکیل کے ذریعے ایک اور حبس بجا کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی کہ وہ دارالمان میں نہیں رہنا چاہتی، وہ پڑھی لکھی ہے اور باعزت طریقے سے روزگار حاصل کر سکتی ہے، وہ اپنے والدین یا رشتہ داروں میں سے کسی بھی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ عدالت نے اس کے بیان کے بعد حکم دیا کہ وہ آزاد ہے اور جہاں جانا چاہتی ہے جا سکے۔ اسی طرح زبردستی کے نکاح کے اسلام میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 366 میں زبردستی شادی کے لیے اغوا کرنے یا مجبور کرنے پر 10 سال قید اور جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ اسی جرم کے بارے میں جرم زنا نفاذ حدود آرڈیننس 1979 کی دفعہ نمبر 11 میں بھی سزا جو ہے وہ عمر قید، 30 کوڑے اور جرمانہ کی سزا بھی دی گئی ہے۔ ان دونوں دفعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کا اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کر دیا جائے تو وہ قابل گرفت جرم ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہے۔ زبردستی کے نکاح کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں فیصلہ عدالت کرتی ہے، اور اگر مخصوص واقعات کے پیش نظر عدالت نکاح کو باطل قرار نہ دے تو پھر متبادل میں بعض اوقات اگر عورت دعویٰ یا درخواست کرے تو تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ عمومی طور پر متبادل داد رسی میں تنسیخ نکاح خلا کی بنیاد پر مانگی جاتی ہے۔ آزاد اور بلا جبر نکاح کی ایک مقدمہ میں لاہور ہائی کورٹ نے تاریخ کچھ اس طرح کی کہ رضامندی کسی فرد کی خواہش کا بغیر کسی بیرونی دباؤ یا تخویف یا جبر کے ہوش مندانہ اظہار ہے، اور اس میں 3 عوامل جسمانی قوت، دماغی اہلیت اور ان کا سنجیدہ استعمال ہوتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں قرار دیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ لڑکی گھر سے باہر کسی کام کے بہانے جاتی ہے، پھر لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی ہے اور الٹا ماں باپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دیتی ہے۔ لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ عدالتیں ایسے واقعات کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ مزید نوجوان نسل تباہ نہ ہو سکے۔ اسی طرح لڑکی نے اب پہلے لڑکے سے پسند کی شادی کی مگر بعد میں والدین کے پاس جانے پر اپنا بیان تبدیل کر دیا اور لڑکے کے خلاف عدالت میں اغوا اور زنا کے مقدمے میں بیان دیا۔ لڑکے نے اپنے دفاع میں فوجداری عدالت میں نکاح نامہ پیش کیا، تاہم عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ ایسے نکاح کے صحیح یا غلط ہونے کا تعین صرف فیملی عدالت کر سکتی ہے، فوجداری عدالت نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جبری یا زبردستی کے نکاح کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔